جانے والی جو تعلیم ہے وہ جدید دور کے تقاضوں کو پورا کر رہی ہے، ہم آہنگ ہے، ہم اثر ہے یا نہیں؟ اسی پر ہم آج بات کریں گے، اور اپنے مہمانوں کا میں ایک دفعہ پھر آپ سے تعارف کرا دوں۔ دیکھا ہے ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ دونوں تعلیمات کی ایکسیپٹنس، مدرسے نے اس کو ڈینائی کر دیا، انہوں نے ان کو ڈینائی کر دیا، اور دو علیحدہ علیحدہ انسان پاکستان کے اندر جو ہے وہ پیدا ہوا۔ اگر ہمیں برداشت رکھنی ہے سب کے لیے تو پھر ہمیں جدید تقاضوں سے ہم اثر ہونا۔ دیکھیے، ہمیں تھوڑا سا ماضی میں جانا پڑے گا۔ جب اسلامی دنیا نے اور اسلامی ریاستوں نے ترقی کی تھی تو کیا اس وقت بھی دین اور دنیا کے علوم کے نام پر کوئی تقسیم تھی یا نہیں تھی؟ وہ زمانہ ذرا دیکھیے جب بہترین ڈاکٹر اور بہترین طبیب، بہترین فقیہ بھی ہوا کرتا تھا، بہترین فلسفی، بہترین متکلم بھی ہوا کرتا تھا۔ یعنی جب دینی مدارس یا اس زمانے کے جامعات وجود میں آئے تو وہاں پر یہ تمام کی تمام چیزیں ایک ہی چھت کے نیچے تمام لوگوں کو پڑھائی جا رہی تھیں۔ یہ انگریزوں نے ہمارے دین اور دنیا کے نام پہ ان علوم کو آہستہ آہستہ ایک دوسرے سے جدا کیا ہے، ورنہ پہلے ایسی بات نہیں تھی، نہ شیعہ مدارس میں اور نہ ہی اہل سنت کے مدارس میں۔ یہ گزشتہ 200 سالوں کی کارستانیاں ہیں، لہٰذا ہمیں اس چیز کو سمجھنا چاہیے کہ وہ جو اقبال نے کہا تھا روح ہے محمد ان کے بدن سے نکال دو، تو جب آپ نے دین کی تعلیم کو یونیورسٹیوں سے نکال دیا تو وہ ایک بالکل لبرل چیز بن گئی جہاں پر روحانیت اور معنوی تسکین کا کوئی سامان نہیں رہا، اور جب آپ نے اسی چیز کو مدرسوں کے اندر امپلیمنٹ کرنا شروع کر دیا تو اس کو جو ہے دین سے، دنیا سے بالکل بیگانہ کر دیا، جس کے نتیجے میں اب آپ نے کہا کہ یہ دینی علم ہے اور وہ دنیاوی علم ہے، جبکہ کوئی علم دنیاوی نہیں ہے، سارے کے سارے بظاہر سر دست تو ہمارے سامنے اس وقت موجودہ جنریشن کے سامنے تو یہی مسئلہ ہے نا۔ ہم نے بڑی خوبصورت بات کی، یہ پیش کیا گیا ہے جو سنہری دور اسلام کا سنہری دور بھی وہ اسی طرح تمام علوم پر دسترس۔ اس وقت جو ہے، اس وقت جو صورتحال ہے نا، اگر ہماری یونیورسٹیز میں آپ جائیں کتنی فیکلٹیز ہیں، ان فیکلٹیز میں ایک فیکلٹی اگر آپ کے اسلامی علوم کی بھی قائم کر دی جائے تو کیا اس کے نتیجے میں بیلنس وجود میں نہیں آئے گا؟ نمبر ایک۔ نمبر دو، آپ جس بھی فیکلٹی میں جائیں، جو بھی سبجیکٹ آپ کا ہو، آپ کا ایک انگلش جو ہے وہ لازمی آپ کا حصہ ہے۔ کیا اسی طرح سے اس انگلش جتنی اہمیت دین کے علم کی نہیں ہے؟ جس کے نتیجے میں آپ کا وہ جو طالب علم ہے وہ جس کو آپ دنیاوی تعلیم کہتے ہیں اس سے بھی اتنا ہی آراستہ ہوگا جتنا وہ الہی علم سے آراستہ ہوگا۔ لہذا اگر ہم مدرسے کے نصاب کو بھی اور یونیورسٹیز کے نصاب کو بھی نئے سرے سے اس پر نظر ثانی کریں اور اس میں یہ تبدیلیاں لے آئیں کہ ان کو دو الگ الگ سبجیکٹ نہ بنائیں بلکہ ایک ہی سبجیکٹ کے مختلف حصے بنا دیں اور ان کو انسان کے کامل ہونے کا ذریعہ قرار دیں، تو پھر آپ دیکھیں گے کہ اس طرح کے تعلیمی اداروں سے جو لوگ فارغ التحصیل ہوتے ہیں ان کے درمیان بلا کسی تفریق کے کہ یہ دنیاوی ہے یا وہ دینی ہے، دونوں مل کے معاشرے میں مفید ثابت ہوں گے اور ایک اچھے مسلمان اور ایک اچھے انسان کی حیثیت سے اپنی ذمہ داریاں نبھائیں گے۔ دیکھیں میں ایک بات عرض کروں آپ سے، ہمارے مفسرین نے اور بڑے علماء نے ہمیشہ یہ بات کی ہے کہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو ہر زمانے پر قابل انطباق ہے، اس لیے ہر زمانے میں اس زمانے کے تقاضوں کے مطابق قرآن کی تفسیر ہونی چاہیے۔ آج سے 600 سال پہلے قرآن کی جو تفسیر ہوتی وہ آج کارآمد نہیں ہے، آج کے زمانے میں آج کے زمانے کے مطابق اس کی تفسیر ہونی چاہیے اور اس میں اس کو انطباق کرنا چاہیے۔ ایک دوسری بات دیکھیے، قرآن کریم انسان کے لیے اترا ہے، لہذا تا قیامت جب تک انسان ہے قرآن سے بے نیاز نہیں ہے۔ قرآن کریم کو وہ جتنا پڑھتا چلا جائے گا اس کے مختلف پردے ہیں، وہ پردے ہٹتے چلے جائیں گے اور اس کی گہرائی کی طرف آگے بڑھتا چلا جائے گا۔ اس لیے جو معاشرہ قرآن کریم سے صرف پڑھنے کی حد تک نہیں بلکہ سمجھنے کے حوالے سے زیادہ کار فرما نظر آئے گا، اس معاشرے میں قرآن کی تعلیمات کا عکس بھی آپ کو زیادہ سے زیادہ نمایاں نظر آئے گا۔ اس لیے قرآن کریم کو اس حوالے سے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہمارے معاشرے میں کس حد تک اس پر ہم نے کام کیا ہے۔ ہمارے مدارس کے حوالے سے آپ نے بات کی، دیکھیں میں اس حوالے سے ایک بات عرض کروں، اس وقت پوری دنیا میں اسلام باقی تمام ادیان اور مسالک و مذاہب کی نسبت سب سے زیادہ تیزی سے پھیل رہا ہے۔ اس کے تیزی سے پھیلنے کی وجہ کیا ہے؟ یقیناً
کچھ لوگ ایسے ہیں جو دین کی روح کو لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں، اور انسان بھی اپنے فطری بھوک اور فطری پیاس کی وجہ سے اس دین کی طرف اس لیے آ رہے ہیں کہ کوئی دین اور کوئی اور آئیڈیالوجی اس انسان کی اندر کی ضرورتوں کو پورا نہیں کر رہا ہے۔ تو ایک تو ہمیں اس پر غور کرنا چاہیے کہ عربی لازم ہو اور بہتر استاد ہوں جو عربی کو اس کے صحیح معنوں میں ہمیں سمجھا سکیں، تاکہ ہمیں قرآن بھی خود پڑھنا چاہیے اور اس کے بعد اس پر سوال اٹھے، کیونکہ ایک کمیونیکیشن لینگویج بیریئر جو ہے بہت ساری چیزیں ہمیں نہیں پڑھنے دیتا۔ ہو سکتا ہے ہم فارسی نہیں پڑھ سکتے تو اس کے فلسفے کو بھی نہیں سمجھ سکتے، تو کسی بھی فلسفے کو سمجھنے کے لیے زبان کا آنا، ایک تو یہ نقطہ بڑا ہمیں اگر اس کو ہمارے اس پلیٹ فارم کی وساطت سے پک کیا جائے۔ دوسرا نقطہ یہ کہ کیا مدارس جو ہے وہ ایسا نظام متعارف نہ کرا دیں کہ پھر وہ جو جدید تقاضے پورے کرنے کے لیے علوم ہیں ان کو جو کچھ مدارس میں ہو بھی رہا ہے اور زیادہ بڑھا دیا جائے، تاکہ وہاں سے ہی کوئی ایسا طالب علم جو ہے وہ پیدا ہو جو اس ملک کی باغ ڈور سنبھال سکے اور نظام کو آگے بڑھا سکے، کیونکہ یہ ایلیٹ کلاس کے یا پھر اس کلاس کے بس کی بات تو نہیں ہے جو محکوم ذہن سے آگے بڑھ رہے ہوں۔ دیکھیے، ترکی میں اتاترک نے آ کر ایک نئے کلچر اور نئی ریاست کی داویل ڈالی، تو اس نے سب سے پہلا کام کیا کیا؟ سب سے پہلا اس نے کام یہ کیا کہ اس معاشرے سے عربی کو وہ چھین لے، حتیٰ نماز اور اذانوں تک کو ترکی زبان میں رواج دینے کی کوشش شروع کر دی۔ کیا یہ اتاترک کی اپنی ذاتی خواہش تھی یا ان قوتوں کی خواہش تھی جو قوتیں اتاترک کو ترکی پر قابض بنانے کے لیے لائی تھی؟ مسئلہ یہ ہے کہ برصغیر پاک و ہند کے اندر بھی اور خصوصاً پاکستان کے اندر چونکہ 18 کروڑ خالص اور دین سے محبت رکھنے والی عوام بستی ہے یہاں پر، ان کو دین اور قرآن سے دور کرنے کی باقاعدہ کوشش کی گئی ہے، اور اس میں قرآن کو معاشرے سے نکالنے کی کوشش کی گئی ہے اور معاشرے کو قرآن سے محروم کرنے کی کوشش، اور اس کے پیچھے وہ جو آپ کو مثال میں نے بتائی ہے اتاترک والی، اس کو ضرور سامنے رکھیے گا۔ اب اس صورتحال میں ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ریاست کو ایک طرف دینی مدارس کی ذمہ داری بنتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ دینی مدارس، جن مدارس نے اچھا کام کیا ہے ان کے اثرات بھی ہمارے معاشرے میں نظر آتے ہیں، لیکن عمومی طور پر وہ رول جو مدارس کا ہونا چاہیے تھا مذہبی رواداری کے حوالے سے، لوگوں کے اندر افہام و تفہیم کے حوالے سے، وسعت اور ویژن پیدا کرنے کے حوالے سے، لوگوں کو دین کی روح کے مطابق ڈھالنے کے حوالے سے، لوگوں کے اندر اخلاقی تربیت کو اجاگر کرنے کے حوالے سے، وہ رول ہمارے محراب اور ہمارے مدارس نے اس طرح سے انجام نہیں دیا جس طرح سے دینے کا حق تھا۔ اسی کی وجہ سے آج پاکستان کے اندر مذہبی منافرت بھی موجود ہے، خودکش حملے بھی موجود ہیں، اور ایک دوسرے کے خلاف نفرتیں بھی موجود ہیں۔ لیکن اگر یہاں پر اب بھی اگر تمام مسالک کے اکابر اور وہ لوگ جو دین کا اور اپنے وطن کا درد رکھتے ہیں اس نقطے پر جمع ہو جائیں اور جد و جہد کا آغاز کریں، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ دن دور نہیں ہے کہ یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں، اس لیے کہ دین کے پیغام میں وہ آفاقیت ہے جس نے پانی کی طرح سے اپنے بہاؤ کے رخ پر اپنا رستہ بنانا ہے اور انسانوں کے دلوں کو سیراب کرنا ہے۔ بریک کی وجہ سے مجھے جو ہے وہ آپ سے اجازت لینی پڑے گی کہ میں ایک بریک لوں۔ بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو اس مسئلے کو یہیں سے جو ہے وہ دوبارہ شروع کریں گے۔ ناظرین ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آئیں گے تو اس موضوع پر جو سلسلہ منقطع ہوا ہے وہیں سے گفتگو کا سلسلہ دوبارہ جوڑیں گے۔ ایک عجیب سا خوف پایا جاتا ہے مدارس کو جب لنک کیا جائے اسکولوں کے ساتھ۔ میں نے اسی لیے علامہ صاحب سے بھی سوال اٹھایا اور میں یہ سوال آگے بھی لے کے جا رہا ہوں اور آپ سے بھی اس پر میں نے ڈسکشن کی کہ کیا یہ بہتر نہ ہو کہ ان کو جواب دینے کے لیے پہلے مدارس کا نظام اتنا بہتر بنا دیا جائے کہ وہ ماڈل بن جائیں، وہ آئیڈیل بن جائے نا، کیونکہ ایک خوف ہے پرائیویٹ سکولز کے اندر بھی ایک خوف ہے کہ پتہ نہیں اگر ہم مدارس کا نظام یہاں لائیں گے تو سارے اسکول کے بچے یہاں سے چلے جائیں گے ان کے والدین اور کہیں گے کہ میں آپ کو ایک خوف بیان کر رہا ہوں، میں اپنے ویورز کو بھی عوام سے جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، یہ ایک حقیقت ہے، اس حقیقت سے منہ نہیں پھیر سکتے۔ ہو سکتا ہے وہ اسکول راتوں رات خالی ہو جائے اگر اسے پتہ چل جائے کہ یہاں پر مدارس جو ہے اس نظام کے تحت اسکول کو چلانا چاہتے ہیں، تو ان کے دل میں یہ خوف نہ ہو کہ ہمارا بچہ نہ جانے جو ہے وہ کس طرح کا مستقبل لے گا۔ بہتر یہ ہو کہ ہم ان مدارس کے اندر سے ایسے لوگ تیار کریں جس کا بہت امکان ہے، کیونکہ جو قرآن کی تعلیمات سے منور ہوگا وہ دنیاوی تعلیم تو اس کے لیے پھر ایسے ہے کہ جیسے پیس آف کیک۔ تو اس لیے ہم نے یہ نقطہ اٹھایا کہ کیا مدارس کو پہلے بہتر کر کے آئیڈیل بنا کے پھر انہیں کنونس کیا جائے۔
علاقوں کے اندر ہوں یا پھر کسی اور دنیا کے حصے میں جا کر جو ہے وہ فرقہ واریت کی بنیاد پر نشانہ بنتے ہیں یا پھر اعلی کار بنتے ہیں. ایک مثال یہاں پر میں کوٹ کرنا چاہوں گا جنگ عظیم اول کی اور دویم کی بالخصوص، جس میں امریکہ اور جرمنی نے ایک دوسرے کے خلاف ایک جنگ لڑی اور بڑے شدید طریقے سے لڑی. لاکھوں افراد جو ہے وہ اس میں لقمہ اجل بن گئے. لیکن آج ذرا امریکہ اور جرمنی کی آپ تجارت پر نظر ڈالیں تو وہ اربوں ڈالر کی جو ہے وہ تجارت کر رہے ہیں. سفارتی تعلقات ان کے کسی سے پوشیدہ یا مخفی نہیں ہیں، بہت بہتر ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. اس کے علاوہ نیٹو اور آئی ایس ایف جو ہیں ایک ساتھ مل کر مسلمانوں کو نشانہ بھی بنا رہی ہیں اور اس نقطے پر بھی جو ہے وہ متفق ہو گئے ہیں کہ اگر مسلمانوں کے خلاف صف آرا ہونا ہو تو وہ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون اپنا بھرپور کرنے کے لیے تیار ہیں. لیکن اگر ہم اپنے ہی جو مسالک ہیں ان میں اتفاق پیدا نہ کر سکے تو پھر ہم دنیا کو کیسے بتائیں گے کہ ہم مسلمان ایک ہیں؟ اور اگر یہ بات مان بھی لی جائے، یہ بات جو ہے وہ تسلیم بھی کر لی جائے کہ ہمیں ان کو اپنے امن کے پیغام سے، محبت کے پیغام سے جو ہے وہ آگے بڑھانا ہے، تو ان کے پاس بڑا اسپیس ہے ہمارے امن اور محبت کے پیغام کو سیبوٹاج کرنے کے لیے. ان کے پاس ایسے کئی جو ہے وہ لوگ موجود ہیں ہم مسلمانوں کی صفوں میں ہی، ہمارے پاکستانیوں کی صفوں میں ہی، جن کو وہ بڑی آسانی سے اپنا ٹول بنا کر استعمال کر لیتے ہیں. تو ہمیں پہلے ان کو اتفاق، اتحاد، یقین محکم پر لے کر آنا ہے تاکہ ہم خود متحد ہو کر ایک پیغام انہیں دیں اور ہم ان کا اعلی کار نہ بن سکے، کیونکہ اگر ہم ان کا اعلی کار بنیں گے تو محبت کا پیغام کیسے پہنچائیں گے. عادل عباسی کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ.